محترم دوستو السلام علیکم۔ اس عمل سے آپ کی ہر مصیبت ہوگی دور۔ چھوٹا سا عمل ہے، ایک بار ضرور کریں، کسی کا عمل اس کے برابر نہیں۔ تسبیح فاطمہ یعنی 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر اور ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کی فضیلت کا یہ عالم ہے کہ اس دن کسی کا بھی عمل اس کے برابر بلند نہ کیا جائے گا، یا یہ کہ کوئی دوسرا بھی پڑھ لے۔ جو کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلانی علی کثیر ممن خلق تفضیلا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ خود کبھی اس مصیبت میں گرفتار نہ ہوگا، مگر بخار، زکام، خجلی اور آنکھوں کے درد میں نہ پڑی جائے کہ ان امراض کی حدیث میں بڑی تعریف آئی ہے۔ جو کوئی ایک بار درود سعادت اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ پڑھتا ہے تو 6 لاکھ درود پاک کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ جو کوئی صبح اور شام کو یہ دعا اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دمامک و لک الحمد حمدا خالدا مع خلودک و لک الحمد حمدا لا منتہا لہ دون مشیتک و لک الحمد حمدا عند کل طرفۃ عین و تنفس کل نفس صرف ایک بار پڑھ لے گا تو فضل ربی سے دن و رات عبادت کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، اس دعا کے پڑھ لینے والے کو اتنا ثواب مل جائے گا۔ انشاءاللہ یاد رکھیں کہ آدھی رات ڈھلنے کے بعد سے سورج نکلنے تک صبح ہے اور دوپہر ڈھلنے سے غروب آفتاب تک شام ہے۔ جو شخص سوتے وقت یہ دعا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 بار پڑھ لے گا تو اگر اس کے گناہ درختوں کے پتوں یا زمین کی ریت سے بھی زیادہ ہوں گے تب بھی مولا تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ جو بدھ کی رات جیسے کہ آج بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل پڑھے، اس طرح کی پہلی میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ فلق اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار سورہ ناس، تو 70,000 فرشتے ہر آسمان سے اتریں گے اور قیامت تک اس کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ بہت سے لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر پھر ان سے چھوٹ جاتی ہے کیونکہ نماز کی محبت دل میں نہیں ہوتی، لہٰذا ایسا عمل پڑھا جائے کہ نماز کی محبت دل میں پیدا ہو۔ یہ وظیفہ میری امی نے مجھے بچپن میں بتایا تھا، جس کی بدولت میں نے اپنے دل میں نماز کے لیے بہت محبت پائی۔ اس کے حوالہ تو مجھے نہیں ملا مگر چونکہ یہ میرے عمل میں رہا ہے اور میں نے اسے بہت فیض پایا ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ جب بھی جس وقت بھی نماز پڑھنے کو مل جائے پڑھ لیجئے۔ کل پر بالکل مت ڈالیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ کل فرض سے شروع کروں گا، جمعے سے شروع کروں گا، نہیں، بلکہ عشاء میں ہی خیال آیا کہ نماز پڑھ لی جائے تو عشاء ہی پڑھ لیجئے، کہ بالکل نہ پڑھنے سے تو ایک وقت کی پڑھنا بہتر ہے۔ پھر جس وقت کی نماز پڑھیے، پوری نماز کے بعد یا اللہ یا رحمانو یا رحیمو، یہ پورا ایک ہوا، اس کو 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر اس کی عادت ڈال لی تو یقین جانیے کہ آپ کو سوچنا نہیں پڑے گا کہ مجھ کو نماز پڑھنی ہے، بلکہ خود ہی آپ کا دل نماز کی طرف لگا رہے گا۔ ہاں، بس حروف کی ادائیگی صحیح رکھیں۔ عشاء کی نماز یعنی رات کی نماز کے بعد پہلے اور بعد میں 11 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ 300 بار یہ وظیفہ پڑھیں، الملک القدوس الملک القدوس۔ یہ وظیفہ پڑھ کر دل کی گہرائی کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر کامیابی کی دعا کیجیے۔ مسلم بچوں کو صلاح ہے کہ یہ وظیفہ پڑھتے سمے پاک صاف رہیں۔ یہ وظیفہ آپ کو پریکشا پرینام آنے تک کرتے رہنا ہے، مطلب رزلٹ آنے تک۔ اللہ سے مانگتے رہیں، انشاءاللہ ایگزام کا وظیفہ ہے، اس دعا کی برکت سے آپ کو پریکشا میں سفلتا ضرور ملے گی۔ محنت میں کمی نہ رکھیں، پھر وہ ساتھ دے گا۔ پریکشا میں سفلتا کے لیے ہمیں دل لگا کر پڑھائی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں، تو پھر انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملتی ہے۔ مگر کئی بار کڑی محنت کرنے کے بعد بھی
پیپر بگڑ جاتا ہے اور پھر اسفل ہونے کا ڈر ہمیں ستاتا ہے تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ یہ عمل ایگزام کا وظیفہ کریں گے تو کوئی بھی ایگزام ہو سفلتا ضرور ملے گی۔ ہر انسان دوا کے ساتھ دعا میں ضرور یقین رکھتا ہے، کیونکہ جو کام دوا نہیں کرتی ہے وہ کام دعا کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ سے مانگتے ہوئے اگر ایک بوند آنسو کی نکل جائے تو وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ بنا درود شریف کے مانگی گئی دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکتی رہتی ہے۔ ہم آپ کو دعا قبول ہونے کے لیے ایک پاورفل وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس وظیفے کو روزانہ کرنے سے آپ کی دعائیں جلد قبول ہونے لگیں گی۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ بہت کارگر ثابت ہے۔ تو پیش ہے سیریز میں آج کا وظیفہ، دعا قبول ہونے کا طاقتور وظیفہ۔ سونے سے پہلے یہ وظیفہ درود شریف کے ساتھ 100 بار پڑھنا ہے۔ یا کریموں کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو کسی سے بات نہیں کرنی ہے بلکہ فوراً سو جانا ہے۔ یہ وظیفہ تبھی کارگر ہوگا۔ ساتھ ہی وظیفے کے پہلے اور بعد میں 3 مرتبہ نبی کریم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ دعا کو قبول کرانے کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہیں کریں بلکہ ایکانت میں بیٹھ کر اللہ سے لو لگا کر سچے دل سے رو رو کر یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ رحمت الہی جوش میں آ جائے اور آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ درود شریف کے ساتھ دعا مانگنے سے اس دعا کے قبول ہونے کی گارنٹی ہو جاتی ہے۔ وظیفے کے دوران پاک صاف ہو کر بیٹھیں، موبائل کو سائلنٹ کر دیں۔ وظیفہ عربی شبد ہے جس کا مطلب ایک خاص عمل ہوتا ہے، یعنی قرآن کی وہ خاص دعا جسے پڑھنے سے چاہت کے کام کے پورا ہونے کی سمبھاونا کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ آج کل پریکشا کا وظیفہ بھی کافی مشہور ہے۔ مسلم بچے ایگزام کے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے لگ گئے ہیں۔ اس سے تناؤ تو دور ہوتا ہی ہے، ساتھ میں آتم وشواس میں بھی بڑھوتری ہوتی ہے۔ لیکن وظیفے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محنت کرنا ہی چھوڑ دیں۔ پہلے محنت پھر وظیفے کی طاقت، تب حاصل ہوگی منزل۔ زیور، سونا چاندی اور اسی طرح کا قیمتی مال جیسے روپیے اگر آپ کے پاس ہیں اور آپ پریشان ہیں ان کی حفاظت کے لیے تو بے فکر ہو جائیں۔ قرآن کریم سے اس کی حفاظت کے لیے بہترین وظیفہ پیش ہے۔ وظیفہ کیسے کریں؟ تازہ وضو بنا لیجئے، جا نماز بچھا لیجئے، مال آپ کے ایک طرف رکھ دیں، قرآن کریم کی سورہ تغابن 7 بار پڑھیں، پھر اس مال پر پھونک دیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کا مال حفاظت سے رہے گا۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔